سنا کی نوک پہ اسلام کی بقا کے لیے ہر دور میں جاری سفر حسین کا ہے۔ یہ عزاداری اور مجالس کے پروگرام ان کا وہی مقصد اور مشن ہے جو حسین نواسہ رسول نے مدینہ سے نکلتے ہوئے بیان فرما دیا تھا کہ میرا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، نانے کی امت کی اصلاح ہے۔ تو ہمارے علاقے کے بہترین عالم دین آغا سید ضمیر الحسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ اپنے مقصود انداز میں مولا کا ذکر بیان فرمائیں گے۔ میں قبلہ کو دعوت خطاب مولا کے اس فرمان سے دیتا ہوں، مظلوم کربلا نے میدان کربلا میں اپنے جانثاروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حالات زمانہ کس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روگردانی اختیار نہیں کی جا رہی؟ ان حالات میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی تمنا کرے، اور فرمایا کہ حسین موت کو رائے سعادت سمجھتا ہے اور ان ظالم اور ستمگر لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ذلت سمجھتا ہے، اور ذلت حسین سے کوسوں دور ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ قبلہ مولانا سید ضمیر الحسن نقوی صاحب، جزاک اللہ۔ عظمت خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، عظمت خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات۔ اس کی آواز تھوڑی سی کھول دیتا کہ زور کم لگے۔ درود بھیجے محمد اور محمد کی ذات پہ۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات پہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان، وكرمنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان، وهو أحسن الخالقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وخليفته وابن أمه الذي قال صلوني صلوني قبل أن تفقدوني، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، صلوات۔
ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. تمام حمد و ثنا ہے اس خالق مہربان کے لیے کہ جس نے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی. اور تمام درود و سلام ہے ان مقدس ہستیوں کے لیے جن کی تعلیمات نے آنکھوں کو حق دیکھنے کی، کانوں کو حق سننے کی، زبان کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا گو ہوں کہ خالق دو جہاں آپ کا اس مقام پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اظہر بھائی، شاکر بھائی، ثقلین بھائی، نذیر بھائی، ان برادران کی پرخلوص حاضری اور یہ صف ادا جس عقیدت و احترام سے انہوں نے بچھائی ہے، مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اس ذکر کا صدقہ میرے اللہ جو مومنین بیمار ہیں اور بالاخص جن کے لیے التماس سے دعا کیا گیا ہے، میرے اللہ محمد کاظم، سید منتظر مہدی اور جو بیمار ہیں، اس ذکر کا صدقہ مالک تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں، اس ذکر کا صدقہ اور بالخصوص حضرت ام رباب کی جڑی جھولی کا واسطہ پروردگارہ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرما. جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. اس ذکر کا صدقہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اور بالاخص اس ذکر میں جس نے بھی جس حوالے سے تعاون کیا، اور بالاخص انتظامیہ جو اس گرمی میں اور اس سختی میں وہ اپنی ڈیوٹیاں کر رہی ہیں، مالک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. سب کی ڈیوٹیاں، حاضریاں مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس ذکر کا صدقہ جو بچے بے روزگار ہیں، مالک ان کے روزگار میں اضافہ فرمائے، انہیں صاحب روزگار بنائے. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں مالک اضافہ فرمائے. رزق حلال ہمیں کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ اس ذکر کے حقیقی وارث حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور اس ذکر کی تو خود محافظت فرما. ذاکرین کی، سامعین کی اس ذکر کی تو خود محافظت فرما، اور اس ذکر کے وارث کو اذن ظہور عطا فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. یہ مومنین سے گزارش کروں گا ذرا آگے کافی جگہ ہے، پیچھے لوگ آ رہے ہیں، تو تھوڑا ہو سکے تو صلوات کا ہدیہ بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ اور آگے تشریف لے آئیں. کافی سارے حضرات تشریف فرمائیں، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. یہ عزاداری، یہ عزا میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ شہید مطہری کے جملے ہیں. اس کو زندہ رکھنا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، فرمایا بلکہ یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. ہم نے اسے زندہ نہیں رکھا، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. اور جناب سیدہ نے اپنے بھائی کی فرش عذاب بچھا کے سب سے نیچے بیٹھنے والی قوم کو سب سے اونچا بنا دیا. سب سے نیچے بیٹھنے والی قوم کو سب سے اونچا بنا دیا. دلیل یہ ہے
اگر اس سے کوئی اونچی جگہ ہوتی تو فرشتے وہاں جاتے یہاں نہ آتے۔ تو اللہ کے فرشتے اس ذکر کے لیے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ معجزہ ہے اس پروردگار کا۔ آیت ہے قرآن کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور حسین تنہا ذاکر خدا تھا نوک نیزہ پہ، حسین نوک نیزہ پہ تنہا ذاکر خدا تھا۔ اللہ نے یہ کمال دکھایا کہ آج کروڑوں میں ذاکر حسین بنا دیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور میں کہتا رہتا ہوں آپ ہوں گے تو بھی یہ ذکر ہے، ہم نہیں ہوں گے تو بھی یہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ اور اگر کائنات میں کوئی ایک انسان بھی نہ رہے تو بھی اللہ فرشتوں کو لباس آدمیت پہنا کے بھیجے گا اور وہ ذکر حسین کرتے رہیں گے، یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ اور پھر عزادار جو عزاداری کرتا ہے، جو امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، زائر امام ہے، اس کی عظمت خدا و رسول کی نگاہ میں کیا ہے، ایک واقعے کی شکل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ حسین وہ ہے جس کا صرف شیعوں سے تعلق نہیں ہے، حسین محسن انسانیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم بھی حسین کا غم مناتے ہیں، ہندو بھی حسین کا غم مناتے ہیں۔ حسین محسن انسانیت ہے۔ اور پھر حسین نے کمال کیا ہے، کربلا کو حسین نے اپنی قربانیوں سے معلّہ بنایا، اور وہ عظمت عطا کی ہے کربلا کو کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کربلا والے عرش پہ جاتے ہیں، یہ ضرور ملے گا عرش والے کربلا میں آتے ہیں۔ حسین نے ایسے آباد کیا ہے کربلا کو کہ عرش والے کربلا میں حسین کا شکریہ ادا کرنے آتے ہیں۔ آج کوئی بھی حسین کا ذکر روکنا چاہے، مٹانا چاہے، یہ نہیں مٹا سکتا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور جب تک یہ دین باقی رہے گا حسین زندہ باد رہے گا۔ یہ اللہ اکبر کی صدائیں، یہ قرآن کی تلاوت، یہ تمہاری عبادت، یہ صدقہ ہے، احسان ہے اس علی کے بیٹے کا جس نے اپنی قربانی کے ذریعے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتوں کو بچایا۔ دین است حسین کا مطلب یہ ہے، اگر کہنا اسلام است حسین تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حسین نے صرف پیغمبر کی شریعت کو بچایا ہے۔ پیغمبر کی شریعت کا نام اسلام ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ نبیوں کی شریعتوں کو دین کہا جاتا ہے۔ حسین محافظ دین ہے، حسین نے دین کو بچایا ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کیا عظمت ہے ایک عزادار کی، اہل بیت کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں۔ عراق کا ایک شہر ہے موصل، اور یہ جب سامرا جاتے ہیں نا رستے میں آتا موصل، اور وہاں دشمنان اہل بیت اور ناصبی بہت زیادہ تعداد ان کی ہے۔ اور یہ جو ناصبی وہاں رہتے ہیں تو وہاں ایک شخص نے، نام اس کا خلیل ہے، در اہل بیت پہ آیا تو یہ حسین کا معجزہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں یہ مجلسیں اسی چیز کا اعلان کر رہی ہیں کہ آج بھی اگر کسی میں حور بننے کی صلاحیت ہے تو وہ آ جائے، کسی میں حور بننے کی صلاحیت ہے تو وہ مجلسوں میں آ جائے۔ یہ خلیل موصلی، اس کے باپ نے یہ منت مانی تھی کہ پروردگارہ مجھے تو بیٹا عطا کر
میں اسے امام حسین کے زائرین کا قاتل بناؤں گا، امام حسین کے زائرین کا قاتل بناؤں گا۔ اب وہاں پہ چونکہ یہ لوگوں کو اشتباہ ہے، غلط فہمی ہے، میں اپنی یہ پی ایف کے مومنین مجھے سنتے رہتے ہیں، تو میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان کو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ یہ مقامات مقدسہ پہ جا کے ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ جو زائرین زیارات پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہ ان کو بتائیں کہ جہاں بھی معصوم کا حرم ہے ساتھ میں مسجد ہے، جہاں بھی حرم ہے ساتھ میں مسجد ضرور ہے۔ اور اگر اعمال کی ترتیب بھی دیکھیں تو پہلے زیارت ہے، بعد میں 2 رکعت نماز ہے۔ پہلے امام کی زیارت کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو۔ کبھی سوچا یہ پہلے زیارت کیوں ہے پھر نماز کیوں ہے؟ پہلے نماز پڑھتے پھر سلام کرتے نہیں، کہا پہلے سلام کرو پھر نماز پڑھو۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے جن کا سلام کرنے گئے ہو اگر دنیا میں یہ نہ آتے تو تمہیں کبھی خدا نہ ملتا، اگر دنیا میں یہ نہ ہوتے تو آپ کبھی خدا تک نہ پہنچ پاتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس آئے ہو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں اب میرے دروازے پہ اللہ نے پہنچا دیا نا، تو اب اس اللہ کا جا کے سجدہ کرو، اس کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں یہ مقام دیا ہے۔ ذرا اس کو ذرا صحیح رکھیے گا آواز کو۔ تو ہمیں اب جا کے اس اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی۔ بارے دیگر ایک صلوات پڑھے محمد۔ جی بس ذرا بیس کو بڑھا کے رکھے، ویسے بھی میں سے پڑھ کے ہمارے گلے آخری حد تک پہنچے ہوئے، لیکن انشاءاللہ آپ توجہ رکھیں گے تو لطف آئے گا۔ تو جہاں محرم ہے اس کے ساتھ مسجد ہے، اس کے ساتھ جو ہے مسجد ہے، تو لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس نے بھی تیار کیا بیٹے کو میں اسے امام حسین کے زائرین کا قاتل بناؤں گا۔ اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا پروان چڑھتا رہا، جوان ہو گیا۔ جب جوان ہوا تو اس نے بیٹے کو بتایا کہ میں نے تجھے اس لیے اللہ سے مانگا ہے۔ یہ جو جاتے ہیں نا زیارتیں کرنے اور یہ ان کی نگاہ میں یہ شرک کرتے ہیں تو ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جا کے ان کو قتل کرو۔ اب وہ کہتا ہے کہ باپ کے کہنے پہ وہ اس راستے پہ آیا جہاں پہ لوگ کربلا کی طرف امام کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے پرانا زمانہ ہے، لوگ جانوروں پہ سفر کرتے تھے، تو وہ جب ایک راستے پہ پہنچا تو گرد و غبار اڑی ہوئی تھی اور اس سے محسوس ہوا کہ کوئی ابھی یہاں سے قافلہ گزر گیا ہے، چلا گیا ہے، یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تو اس نے کہا چلے یہی پڑاؤ ڈالتا ہوں، جب یہ واپس آئیں گے تو پھر میں اپنے ہدف کو اپنے حاصل کروں گا اور اس کو باپ کے مقصد کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہ اس نے پڑاؤ ڈال دیا، خیمہ لگا کے وہاں ٹھہر گیا، اور جب یہ سویا نا اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور انہوں نے اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا، جہنم میں پھینک دیا۔ لیکن خدا کی قدرت ایسی ہے کہ جہنم کی آگ اسے جلاتی نہیں ہے، آگ میں ہے لیکن جلتا نہیں ہے۔ اب فرشتوں نے جہنم سے کہا بھائی یہ دشمن اہل بیت ہے، امام کے زائرین کو قتل کرنے کے لیے یہاں اس نے پڑاؤ ڈالا ہے، تو اسے جلاتی کیوں نہیں ہے؟ اب سننا، تو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا اس لیے جب یہ وہاں پہنچا تھا نا، قافلہ گزرا تھا، اس کی گرد و غبار اس کے جسم پہ لگی ہے، اس لیے میں اسے نہیں جلا سکتی۔ امام کے زائرین کے جو سفر کرتے ہوئے اڑنے والی گرد و غبار اس کے جسم پہ لگی ہے، اس لیے میں اسے نہیں جلا سکتی۔ اب یہ خواب سے بیدار ہوا اور دیکھتا ہے کہ واقعاً
مجھے باپ نے جو مقصد بتایا ہے وہ کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ کہہ کے وہ وہیں سے سیدھا یہ خلیل آیا مولا حسین کے حرم میں اور آ کے مولا حسین کی بارگاہ میں معافی مانگی، کہا مولا میں خود آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ ہیں چراغ ہدایت، آپ مجھے ہدایت فرمائے۔ اور مولا نے اسے ایسی ہدایت کی، اس کے دل و دماغ کے دریچے کھولے اور وہ آل محمد کا شاعر بنا۔ آج بھی اس کے اشعار حسین کے حرم کی دیواروں پہ لگے ہیں۔ ایک شعر کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتا ہے دنیا والوں آؤ تمہیں بتاؤں، اگر جہنم سے بچنا ہے تو خلیل موصلی تمہیں نسخہ دیتا ہے کہ تم امام حسین کے ظاہر کی خاک اپنے بدن پہ مل لو، جہنم تمہیں جلانے سے انکار کر دے گا، جہنم تمہیں جلانے سے انکار کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پہ۔ یہ آواز ایسا بھاری کیوں ہو رہی ہے، اس میں چینجنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ایک جگہ پہ بس یہی ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پھر تبدیل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ کہا کہ جہنم تمہیں جلانے سے انکار کرتا ہے، یہ ہے عزادار حسین، یہ ہے ظاہر امام۔ اور اس کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا جب قیامت میں آواز آئے گی نا، کہاں ہیں حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے، ایک کثیر تعداد کھڑی ہوگی اور اللہ ہر ایک ظاہر امام کو یہ اختیار دے گا کہ تو اپنے ساتھ 50 بندوں کو جنت لے جا سکتا ہے۔ ایک ظاہر امام 50 بندوں کی جو ہے وہ شفاعت کر کے انہیں جنت لے جائے گا۔ مجھے بتاؤ جس ظاہر امام کی اتنی عظمت ہے، خود امام کی عظمت کیا ہوگی؟ اب آئے قرآن کی اس آیت پہ تھوڑی سی بات کر لے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آئے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جہاں بھی قرآن میں اللہ نے ایمان والوں سے بات کی ہے، معصوم فرماتے ہیں حقیقت میں علی والوں سے بات کی ہے۔ اس لیے علی ہے کل ایمان، جو علی والا ہے وہی ایمان والا ہے، جو علی والا ہے وہی ایمان والا ہے۔ کہا اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو۔ مومنین کہتے ہیں یا بعض مسلمین ترجمہ کرتے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، نہیں، ڈر وہاں ہوتا ہے جہاں خطرہ ہو، جہاں خطرہ ہو وہاں ڈر۔ اللہ کو ڈراؤنی چیز نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ فرمایا اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، اللہ ڈراؤنی چیز نہیں ہے، وہ تو اتنا مہربان ہے۔ فرمایا 70 ماؤں کی محبت کو جمع کیا جائے، جہاں 70 ماؤں کی محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس مہربان خالق کی محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ تو اتنا مہربان خالق ہے، وہ اتنا مہربان ہے، جہاں 70 ماؤں کی محبت کی انتہا ہوتی ہے اس کریم اللہ کے کرم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو پھر وہ تو اتنا مہربان ہے، وہ میرے اور آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں 2 مہربان ہستیوں کو بھیجتا ہے جو ہمارا انتظار کرتی ہیں۔ ماں اور باپ کی شکل میں 2 ہستیوں کو اللہ دنیا میں پہلے بھیج دیتا ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائے پروردگارہ تو ماں اور باپ کے وسیلے سے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجتا ہے؟ تو شاید جواب یہ آئے اس لیے کہ تم دنیا میں آنے میں وسیلے کے محتاج ہو، اللہ بھیجنے میں وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیج دے، وہ چاہے تو آدم کو بغیر ماں باپ کے بھیج دے، ٹھیک ہے؟ تم دنیا میں آنے میں وسیلے کے محتاج ہو، وہ بھیجنے میں وسیلے کا محتاج نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارے دیگر ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی
نہیں صلوات پر محمد و آل محمد. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بار دیگر صلوات. ایک اور صلوات بھی پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. چلے جیسے بھی ایک جگہ پہ اس کو روک کے رکھیں. چلے میں ایسا ہی پڑھ لوں گا لیکن ایک جگہ پہ اس کو روک کے رکھیں. اچھا اب کیا فرمایا اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ پروردگارہ تو نے ماں باپ کو وسیلہ کیوں بنایا؟ کہا اس لیے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ جب تم دنیا میں آ نہیں سکتے بغیر وسیلے کے، جنت میں جا بھی نہیں سکتے بغیر وسیلے کے. دنیا میں آنے کے لیے وسیلہ چاہیے، جنت میں جانے کے لیے بھی وسیلہ چاہیے. بس فرق یہ ہے وہاں فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. بس فرق یہ ہے دنیا میں بھیجا ہے خاندانی باپ کے وسیلے سے، جنت میں بھیجے گا ایمانی باپ کے وسیلے سے. جنت میں جاؤ گے ایمانی باپ کے وسیلے سے. اچھا ماں اور باپ کے ذریعے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا. اب میں کسی مقدمے کے لیے میں نے اس آیت کو شروع کیا. اچھا اب دنیا میں ماں اور باپ کے ذریعے آ گئے نا، بچہ زندہ کیسے رہے گا؟ ماں کے ذریعے نا. بچے کی غذا کون فراہم کرے گی؟ ماں. اچھا عربی میں اردو میں غذا کہتے ہیں، عربی میں رزق کہیں گے. اردو میں ذریعہ کہتے ہیں، عربی میں وسیلہ کہیں گے. اب لفظ کہوں کہ اللہ رازق اللہ ہے، رزق کا ذریعہ ماں کو بنایا. خالق اللہ ہے، خلقت کا ذریعہ ماں کو بنایا. ایسا ہی ہے نا؟ رزق کا وسیلہ کون ہے؟ ماں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ ان بچوں کے رزق کا وسیلہ ماں ہے جو یا علی مدد کہتے ہیں، یا نہ جو یا اللہ مدد کہتے ہیں ان کے بچوں کا وسیلہ بھی رزق کا ماں ہے؟ سب کا وسیلہ ماں ہے نا. تو جو وسیلے کو مانتے ہی نہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ پھر یہ ماں ہے رزق کا وسیلہ، اور آپ تو وسیلے کو مانتے نہیں، بتاؤ یہ وسیلہ شرک کیوں نہیں ہے؟ پھر کہو نا یہ وسیلہ شرک ہے، چونکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں نا بغیر وسیلے کے. تو اللہ نے رزق کا وسیلہ ماں کو بنایا، یہ شرک کیوں نہیں؟ تو یہاں وہ جواب یہ دیتے ہیں یہ وسیلہ اس لیے شرک نہیں ہے کیونکہ یہ وسیلہ اللہ نے بنایا ہے. یہ وسیلہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ ہے. اچھا بھائی اگر یہ وسیلہ اللہ نے بنایا ہے اس لیے شرک نہیں ہے چونکہ اللہ کا اپنا بنایا ہوا وسیلہ ہے، پھر ہم آل محمد کو بھی اس لیے وسیلہ مانتے ہیں. آل محمد بھی اللہ کے غیر نہیں ہے، اللہ کے اپنے ہیں. اور دلیل یہ ہے اگر اللہ کے غیر ہوتے تو نماز اس کی اور درود ان پر نہ ہوتا. نماز اس کی ہے، درود ان پر ہے. یہ اللہ کے غیر نہیں ہے، اللہ کے اپنے ہیں. اور ایسے کمال کے بندے ہیں بندے اللہ نے شامل اپنی بندگی میں کر دیا. اللہ نے آل محمد کو بندگی میں شامل کیا اور اس انداز سے کیا، فرمایا کہ اگر ان پہ درود نہیں پڑھو گے تو میں تمہاری نماز ہی قبول نہیں کروں گا. مجھے تمہاری وہ عبادت نہیں چاہیے کہ جس میں میری بندگی کا اقرار ہو، محمد و آل محمد پہ درود نہ ہو. اب کیوں کیا اللہ نے ان کو اپنی بندگی میں شامل؟ اس لیے تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے جتنا یہ خدا کے قریب ہیں اس سے زیادہ کوئی خدا کے قریب نہیں ہے. اس سے زیادہ بات کو سمجھیے گا. بے شک اب سپیکر بھی ایسا ہے بہرحال آپ بھی ٹھنڈے بیٹھے ہیں، بالکل بیٹھے رہے ٹھنڈے، آپ بات ٹھنڈی باتیں سنتے رہے لیکن پلے باندھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے
کیوں شامل کیا؟ ایک تو یہ ان سے زیادہ اللہ کا قرب کسی کو حاصل نہیں، اور میں مسلسل کہہ رہا ہوں آپ ان کے قریب ہوں تو یہ اتنا جلدی خدا سے ملاتے ہیں کہ ملنے میں دیر نہیں لگتی. اب جملہ کہوں گا جو لطف لیں گے وہی بولیں گے. کتنا جلدی خدا سے ملاتے ہیں. آؤ حور کو کتنا جلدی حسین نے خدا سے ملایا. اس طرح سے چلا حور سوئے ارم دار فنا سے، اس طرح سے چلا حور سوئے ارم دار فنا سے، سوکا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. یہ اتنا جلدی خدا سے ملا دیتے ہیں، اتنا جلدی خدا سے ملاتے ہیں کہ حور کا پسینہ بھی جنت کی ہوا سے خشک ہوا. اور دوسری وجہ کہا ان کو میں نے اپنی بندگی میں اس لیے شامل کیا ہے کہ ان پر کسی کو مقدم نہ کرنا، کسی اور کو ان پہ مقدم نہ کرنا. اللہ نے ان کو اپنی بندگی میں شامل کیا. یہ اللہ کے غیر نہیں ہیں، یہ اللہ کے اپنے ہیں. اب آئیں آیت کا دوسرا ٹکڑا. کیا فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سب سے بڑا سچا کون تھا؟ رسول کی ذات. وہ صادق ہے نا، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا سچے کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صیغہ ہے جمع کا. تو اس کا مطلب یہ ہے یا صحابہ کو پوچھنا چاہیے یا رسول کو بتانا چاہیے. یا رسول اللہ قرآن نے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، آپ کے جانے کے بعد ویسی صداقت کس کی ہے جیسی رسول کی ہے، ویسی طہارت کس کی ہے جیسی رسول کی ہے، ویسی نورانیت کس کی ہے جیسی رسول کی ہے. تو کچھ ایسے سچے ہیں نا جن کی صداقت ویسی ہے جیسی رسول کی ہے. آؤ اب ڈھونڈتے ہیں وہ سچے کون ہیں. نبی نے کہا ان سچوں کا تعارف مسجد میں نہیں کراؤں گا، ان سچوں کا تعارف گھر میں نہیں کراؤں گا، ان سچوں کا تعارف میں تمہیں مباہلے کے میدان میں کراؤں گا. اور وہ ایسے سچے ہیں جو صرف سچ بولنے والے نہیں ہیں، یہ ایسے سچے ہیں کہ دنیا والوں کو ان کی صداقت کے معیار پہ تولا جاتا ہے. دنیا میں وہی سچا ہے جسے یہ سچا مانتے ہیں. ابوذر سچا ہے، سلمان سچا ہے، لیکن مباہلے میں وہ جائے گا جس کی صداقت ویسی ہے جیسی رسول کی ہو. اور اللہ کے رسول ان سچوں کو لے کے چلے نا. اور میں کہتا ہوں ان میں ایک جناب سیدہ ہے نا، سیدہ کا لقب صدیقہ ہے یا نہیں؟ صدیقہ اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ، ایک دنیا کی بنائی ہوئی صدیقہ ہے، ایک اللہ کی بنائی ہوئی. فرق کیا ہے؟ دنیا جسے صدیقہ کہتی ہے نا وہ محتاج صدیقہ ہے کہ واقعہ ہو جائے اس واقعے کو بیان کرے، اور اگر سچ بیان کرے گی تو وہ صدیقہ کہلائے گی. ایسا ہی ہے کہ اگر وہ بھئی صادق بھی بندہ تب کہلاتا ہے. آپ کہہ جی باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ جا کے دیکھیں اور کہے واقعہ یہ سچ کہہ رہا ہے، تو پھر آپ کہلائیں گے صادق، آپ نے سچ کہا. صدیقہ جب واقعہ ہو جائے اور اس کو سچ بیان کرے تو وہ صدیقہ. اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ محتاج صدیقہ نہیں ہے، یہ واقعے کی محتاج نہیں ہے، یہ وہ صدیقہ ہے جو مختار صدیقہ ہے. اگر یہ کہہ دے کہ کپڑے درزی کے پاس ہے تو پھر درزی کو کپڑے لے کے آنا پڑتا ہے. یہ محتاج صدیقہ نہیں ہے. اگر کہہ دے کپڑے درزی کے پاس ہو، واقعہ کو ایسا ہونا پڑتا ہے. تو اب سمجھ میں آیا مکان کی صدیقہ اور ہے، مباہلے کے میدان کی صدیقہ اور ہے. یہ وہ صادقین ہیں. اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ
تو اب پتہ چلا وہ صادقین کون ہے جن کا رسول نے تعارف کرایا. فرمایا کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ ان سچوں کے ساتھ. اب یہ دنیا کا قصور ہے، ان کو وہ سچا نہیں ملا تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو آج بھی ایک ویسا صادق موجود ہے جس کی صداقت رسول جیسی ہے، جس کی صداقت رسول جیسی ہے. آج بھی ہمارے پاس میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ سورہ لیلۃ القدر میں یہ جو آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا تنزلہ، تنزلو کہا. تنزل پاسٹ سینٹنس استعمال نہیں کیا، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس استعمال کیا. فعل مضارع عربی میں کہتے ہیں، اور فعل مضارع اسی کہتے ہیں جس میں تجدد بھی ہوتا ہے، دوام بھی ہوتا ہے. یعنی ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے. آج مسلمان بتائے لیلۃ القدر میں ملائکہ جو ہر امر لے کے آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں؟ ہر امر. امر کسے کہتے ہیں؟ یہ زندگی امر ہے، موت امر ہے، رزق امر ہے، بیماری امر ہے، روزگار امر ہے، شفا امر ہے، خوشحالی امر ہے. یہ سارے امر لے کے آتے ہیں. تو کوئی تو اولے الامر ہے نا جس کے پاس اللہ کے ملائکہ آتے ہیں. ہمارے پاس وہ ہستی موجود ہے کہ حکم اللہ کا ہوتا ہے، نافذ امام کے ذریعے ہوتا ہے. یہ امر لے کے، یہ امر لے کے امر لے کے ہمارے پاس آج بھی امام زمانہ کی شکل میں ایک ہستی موجود ہے. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، سب مومنین اس کو سمجھے اور پلے باندھے. کیا فرمایا حدیث قدسی میں؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی. تو یہ کائنات کس کے صدقے میں بنی؟ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں. ایسا ہی ہے. اب آپ یہاں مجلس ہو رہی ہے نا، اب مجلس کا اہتمام ہوا، یہ کائنات لگی، دریاں بچھائے گئی، سپیکر لایا گیا، ساؤنڈ والے برادر کو بلایا گیا، اگرچہ ساؤنڈ کا وہ آواز صحیح نہیں ہے لیکن بلایا گیا، اہتمام کیا گیا. یہ سارے آئے حضرات، آپ سب آ گئے، ٹھیک ہے، پڑھنے والے پڑھیں گے. جب مجلس ختم ہو جائے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے، سپیکر چلے جائیں گے، یہ پنکھے چلے جائیں گے، یہ ویڈیو والے بھی چلے جائیں گے، یہ سارے مومنین بھی نیاز کھا کے چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے نا. اچھا، اللہ نے کائنات کو بنایا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، محمد کے صدقے میں. اب محمد مصطفیٰ تو دنیا سے چلے گئے، چاہیے تو یہ تھا کائنات ختم ہو جاتی. ایسا ہی ہے نا بھائی، جس طرح میں نے مثال دی، مجلس ختم تو سب کچھ ختم. جس رسول کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، اب رسول چلے گئے تو کائنات ختم ہو جانا چاہیے. کائنات باقی ہے، سورج چاند ستارے باقی، درخت شجر حجر باقی، کائنات کا نظام باقی. بھائی رسول تو چلے گئے جن کے صدقے میں بنی، کائنات باقی کیوں ہے؟ کائنات کی بقا بتاتی ہے اسی محمد کا بیٹا محمد باقی ہے جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے. اس لیے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. اس کائنات کی اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد. آج ہمارے پاس ایک ایسی ہستی ہے جس کے صدقے سے کائنات کو فیض مل رہا ہے، جسے امام زمانہ کہتے ہیں ہم. آج وہ ہستی باقی ہے جن کے صدقے میں کائنات باقی ہے. اچھا، اب پیغمبر نے ان سچوں کا تعارف کرایا مباہلے کے میدان میں. خدا کی قسم، جس شان سے آیت نازل ہوئی اسی شکل سے قافلہ مباہلے کے میدان میں چلا. قرآن نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم
اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ بھی سن لے، ہو سکتا ہے یہ پہلے آپ نے نہ سنا ہو یا سنا ہو تو پھر معذرت چاہوں گا تکرار کی۔ اچھا ادھر سے ابنانا کون گئے؟ حسن و حسین۔ نسانا سیدہ، انفسنا کی جگہ پہ کون گئے؟ مولا علی۔ اچھا ان کی طرف سے ان کا مصداق کون تھا؟ عیسائیوں کی طرف سے ابنانا کا مصداق کون تھا؟ حضرت عیسیٰ، چونکہ عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ نسانا کا مصداق کون تھا؟ جناب مریم، جناب مریم نسانا۔ اور انفسنا کا مصداق عیسائیوں کے ہاں جبرائیل تھا۔ ان کا ابنانا کا مصداق عیسیٰ، ان کا انفسنا کا مصداق جو ہے جبرائیل، نسانا کا مصداق مریم۔ اب اللہ کے رسول نے بھی ان کا انتخاب کیا، کہا تم ابنانا کی جگہ پہ اگر عیسیٰ کو پیش کرو گے تو میں ابنانا کے مقام پہ فخر عیسیٰ کو لاؤں گا، تم نسانا کی جگہ پہ مریم کو پیش کرو گے میں نسانا کی جگہ پہ فخر مریم کو لاؤں گا، تم انفسنا کی جگہ پہ جبریل کو لاؤ گے میں ان انفسنا کی جگہ پہ استاد جبریل کو لاؤں گا، استاد جبریل کو لاؤں گا۔ اور اب وہاں سے یہ چلے، ان کا مصداق یہ، یہاں ان کا مصداق یہ، حسین ہاتھوں پہ آ گیا میں مولا حسین تک، حسین ہاتھوں پہ ہے، حسن انگلی تھامے ہے، پیچھے جناب سیدہ، آخر میں علی۔ یا رسول اللہ علی تو ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے، علی ہر میدان میں سب سے آگے، یہاں علی کو منگیش صاحب پیچھے کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ مبالغے والے لوگ مبالغہ انہوں نے سلنڈر کیا، دنیا یہ نہ کہے کہ عیسائیوں نے علی کو دیکھا ڈر گئے، علی کے ڈر سے انہوں نے ہار مان لی۔ علی کو آخر میں رکھ کے نبی نے بتایا میں نے مبالغہ علی کی طاقت سے نہیں جیتا ہے، 5 تن کی صداقت سے جیتا ہے۔ میں نے مبالغہ 5 تن کی صداقت سے جیتا ہے۔ آؤ اب میں اپنے مقصد پہ آ گیا، لیکن اگر غور کرے تو اس میں بھی اس مبالغہ کے قافلے کی قیادت حسین کر رہا ہے، سب سے آگے حسین ہے نا، قیادت حسین کر رہا ہے۔ کون حسین؟ میں نے ابھی عرض کیا یہ وہ حسین ہے جو مبالغہ کے میدان میں جائے تو مبالغہ کا فاتح بن جائے، اور کربلا کے میدان میں جائے تو کربلا کا فاتح ہو جائے۔ یہ حسین کے جملے ہیں، من وجدک ما فقدک ومن فقدک ما وجدک۔ میرے اللہ جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا۔ تو یزید نے خدا کو کھو کے سب کچھ پانے کی کوشش کی، حسین نے سارا گھر لٹا کے خدا کو پانے کی کوشش کی۔ تو آج کائنات میں نگاہ دوڑا کے دیکھے، جس نے خدا کو چھوڑ کے سب کچھ پانے کی کوشش کی اس کا کچھ نہیں ہے، اور جس نے سب کچھ لٹا دیا اس کا سب کچھ ہے۔ آج حسینیت زندہ باد ہے، آج دلوں پہ حکومت ہے تو حسین کی ہے، اور حسین نے کربلا میں دین کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے۔ میں نے کہا حسین سر سجدے میں رکھ کے تمہیں بتا رہے آؤ دنیا والو تم حسین تک پہنچو، حسین سجدے کے ذریعے تمہیں خدا سے ملا دے گا، حسین سجدے کے ذریعے تمہیں خدا سے ملا دے گا۔ کیا ہے حسین؟ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر جگا رہے ہیں حسین۔ نشان قبر نہیں ہے یہ جان نثاروں کی، نشان قبر نہیں، حسین سارے شہداء کی قربانی کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ نشان قبر نہیں ہے یہ جان نثاروں کی، خدا کے دین کا نقشہ بنا رہے ہیں حسین، خدا کے دین کا
نقشہ بنا رہے ہیں حسین، لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ۔ حبشی غلام جون تھا نا، وہ بار بار اجازت مانگتا، مولا اجازت نہیں دیتے، تو اس نے یہ کہا مولا کیا مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے میرا رنگ کالا ہے، مجھ سے بو آتی ہے؟ مولا نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور پھر حسین نے دعا دی تھی، کہا تیرے جسم سے قیامت تک خوشبو آتی رہے گی، اور شہادت کے بعد بھی جون کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، اور مولا حسین نے اس کو اٹھایا، اس کے رخسار پہ اپنے رخسار رکھے، اسی کو شاعر نے کہا لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ کہ اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں حسین، لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ کہ اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں حسین، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی عزا خانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی عزا خانے کو، خدا کا شکر ہے عزت بڑھا رہے ہیں حسین، خدا کا شکر ہے عزت بڑھا رہے ہیں حسین، رسول ناکہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے۔ آپ سنتے ہیں نا عید کے دن رسول سواری بنے بچوں کی خواہش پہ، اور بچوں نے کہا کہ باقی مہار سواریوں کی مہار ہے، نانا ہماری مہار نہیں ہے، اپنی زلفوں کو تھمایا، اور میں کہہ چکا مجالس میں یہ پیغمبر نے زلفیں نہیں تھمائی، دین کی باغ ڈور حسنین کے ہاتھ میں دی ہے، یہ دین کی باغ ڈور حسین کے ہاتھ میں دی۔ اب کمال کا جملہ توجہ چاہوں گا، لطف لیجئے گا، فرمایا رسول ناکہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے، توجہ، رسول ناکہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے، امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین، امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین، میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، غریب ہونے کے باوجود میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین۔ اور آخری جملہ کمال کا ہے، جاگ کے سنیں گے تو لطف آئے گا، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ اور کیا ہے حسین، میں نے عرض کیا بس چند جملے پڑھ کے میں آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں، کیا ہے حسین، میں نے کہا ہر کو اس انداز سے حسین نے خلد میں پہنچایا، اس انداز سے، بس میں انہی کے دو جملے ذکر مسائل کے پڑھوں گا، خود اپنے آپ پہ جب اعتبار ہوتا ہے، خود اپنے آپ پہ جب اعتبار ہوتا ہے تبھی تو پیاس کا پانی پہ وار ہوتا ہے، خود اپنے آپ پہ جب اعتبار ہوتا ہے تبھی تو پیاس کا پانی پہ وار ہوتا ہے، کوئی تو بات ہے ہر پہ رکی ہے کر وہ بلا، کوئی تو بات ہے ہر پہ رکی ہے کر وہ بلا، کسی کا یوں ہی نہیں انتظار ہوتا ہے، کسی کا یوں ہی نہیں انتظار ہوتا ہے، توجہ، کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا، یہ حسین کا کرم اسے لے آیا، کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے، یہ حسین کا کرم تھا۔ میں کہتا ہوں بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے، اور میں کہتا رہتا ہوں اتنا بڑا مجرم تھا ہر جس نے سب سے پہلے حسین کا راستہ روک کے علی کی بیٹیوں کو رلایا، حسین کے لشکر کو کربلا تک لانے والا ہر ہے، 3 محرم کو نہر فرات سے خیمے ہٹانے والا ہر ہے، 10 محرم تک فوجیں بلانے والا ہر ہے، اتنی غلطیاں کرنے والا ہر جب حسین کے دروازے پہ آیا
حسین نے سینے سے لگا کے کہا اور تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب عاشور ہور خیمے میں بے چین تھا، حسین کے خیموں سے بچوں کی العطش کی صدائیں بلند تھیں، اور ہور کے کان میں یہ آواز آئی، ہور اتنا بتا میرے بیٹے کی خطا کیا تھی، ہور اتنا بتا دے میرے بیٹے کا قصور کیا تھا۔ ہور پہلے ہی بے چین تھا، سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں ہے، رسول کی بیٹی فریاد کر رہی ہے، یہ رسول کی بیٹی کی صدا ہے۔ اب ہور نے کہا کہ نہیں، میں نے جنت جانا ہے، جہنم میں نہیں رہنا۔ بیٹے سے کہا بیٹا میں بہت بڑا مجرم ہوں، ہو سکتا ہے حسین بڑا سخی ہے، کریم ہے، لجپال ہے، ہو سکتا ہے مجھے معافی مل جائے، مجھے مجرموں کی طرح لے جاؤ، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، ہاتھ میں رسی باندھ دو، اور مجرموں کی طرح مجھے کھینچ کے رسی پکڑ کے لے جا، اور جب حسین کے قدم آئیں مجھے بتا دینا، میں حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے معافی مانگ لوں گا، اور مجھے پتہ ہے وہ کریم ابن کریم ہے، کریم کا بیٹا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اب ہور کا بیٹا لے کے ہور کو چلا ہے نا، بس زیادہ 2 جملے کہنے ہیں۔ اب 2 قدم بیٹا چلا تھا، بیٹے کا گریہ بڑھا، کہا بابا مجھ سے اب آگے چلا نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہا بابا آپ کو لینے کے لیے شبیہ پیغمبر آ رہے ہیں، آپ کو لینے کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں۔ ہور کا گریہ بڑھا، کہا بیٹا جب حسین سامنے آئے مجھے بتانا، آنکھوں پہ پٹی تھی نا، کہا حسین آئے بتانا، میں حسین کے قدموں پہ سر رکھ دوں گا، بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ حسین ہے، آؤ آپ بھی حسین کے در پہ آ کے معافی مانگ لو، وہ بڑا کریم ہے۔ 2 قدم اور بیٹا چلا، کہا بابا چلنے کی ہمت نہیں، کہا اب کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کو لینے کے لیے قمر بنی ہاشم آ رہا ہے، آپ کو لینے کے لیے عباس آ رہے ہیں۔ اور نے کہا بیٹا مجھے بتانا حسین کہاں ہے؟ اب جو 2 قدم چلے، کہا بابا آپ کو لینے کے لیے زہرا کا لال علی کا لخت جگر حسین آیا ہے۔ کہا بیٹا مجھے بتا دے حسین کے قدم کہاں ہے؟ حسین کے قدموں پہ اور نے سر رکھ دیا، مولا نے سینے سے لگایا، اور تجھے میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اور نے کہا مولا بہت بڑا مجرم ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، فضا نے آ کے کہا اور تجھے علی کی بیٹی زینب سلام کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اور ماتم کر کے کہتا ہے، کہا اتنا بڑا مجرم، کہا علی کی بیٹی زینب، اور پھر کہا اور علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کل تو دشمن بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے پانی پلایا، آج مہمان بن کے آیا ہے، زینب شرمندہ ہے، ایک گھونٹ پانی نہیں جو تجھے پیش کر سکے۔ کہا مولا میں اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ ہور کا ایک بیٹا تھا علی ابن ہور، پہلے وہ گیا میدان میں، جب وہ زین سے زمین پہ آیا نا، روایت کہتی ہے کہ ہور بعد میں پہنچا، حسین پہلے پہنچے۔ حسین نے اس کے بیٹے کو اٹھایا، کہا ہور ٹھہر جا، تو بوڑھا باپ ہے، یہ جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا۔ میں عرض کروں گا مولا اسی کربلا میں ایک لمحہ وہ آنے والا ہے جہاں اکبر جیسا جوان بیٹا ہوگا، حسین جیسا بوڑھا باپ ہوگا، کوئی آگے بڑھ کے نہیں کہنے والا ہوگا کہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا۔ بس ازادارو ہور نے اجازت لی، میدان میں آیا، جب زین سے زمین پہ آیا، 2 جملے، جب زین سے زمین پہ آیا مولا آئے، اس کی پیشانی میں تیر لگا تھا، مولا حسین نے تیر تو نکال لیا، خون نہیں رکتا تھا، اور پھر کہا بہن زینب ذرا زہرا کے ہاتھوں کا سلا رومال دینا۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا مجرم، اتنی غلطیاں کرنے والا، اور کیا مقدر پایا، سیدہ کا رومال پیشانی پہ باندھ کے ان کی بارگاہ میں گیا، اور شاید حسین نے اس لیے رومال بندھوایا ہو تاکہ جناب زہرا دیکھے اور پہچان لے کہ یہ حسین کو راضی کر کے آیا ہے، یہ زینب کی رضا لے